ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس جگہ سے اٹھ جائیے اور خیمہ الگ لگا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دینے والے کے مشورے کو قبول کرتے تھے اگر وہ اس کا حقدار ہو۔ صحابی جو کہ جنگی داؤ پیچ جانتے تھے، رسول اللہ نے ان کی بات قبول فرما لی، خیمہ وہاں لگایا۔ اب مرضی الہی دیکھیں، صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں سے کیوں اٹھا لیا گیا، مگر رسول اللہ نے مشورہ قبول فرما کر کے وہاں جب لگایا، اللہ کی طرف سے بارش ہوئی اور جو ریت کی زمین تھی وہ سخت ہو گئی، اور جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا دشمنوں نے وہاں کیچڑ ہو گیا۔ استقامت ہے ابھی پر۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا جاؤ پتہ لگا گا کتنے لوگ ہیں۔ پتہ لگانے والے نے پتہ لگا لیا، کہا اندازہ ہوا کہ 900 اور 1000 کے بیچ ہیں۔ کیا عالم ہے ان کا؟ بڑے بڑے بہادر، ایسے ایسے کہ ایک ایک بہادر 1000 کے برابر تھا، وہ سارے کے سارے بدر میں آ گئے تھے۔ اسی لیے میرے آقا نے کہا تھا اے میرے صحابہ، مکہ نے اپنے جگر پاروں کو بدر میں ڈال دیا ہے، یعنی جتنے بہادر تھے قبیلوں کے اندر سارے کے سارے آ گئے تھے، ان میں کا 1000 کے برابر تھا۔ ادھر کیا عالم تھا؟ ادھر تو یہ حالت تھی کہ ان کے پاس سواری نہیں، کھانے کے لیے سامان نہیں، پہننے کے لیے مکمل کپڑا نہیں، لڑنے کے لیے ان کے پاس ہتھیار نہیں۔ عالم تو یہ تھا کہ اپنے شہر سے باہر بھی ہیں، تعداد بھی ان کی کم ہے، بچے بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، تیاری کر کے بھی نہیں آئے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ 1000 اور ہم 313، قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہوئی، یقین وہی رہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ یقین دیکھیں آپ، اور اس یقین کی برکت تو آپ نے بعد میں دیکھی ہے نا۔ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھیں اور بار بار پڑھ کر کے آپ یقین کی برکت دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا، اپنی سب کی ذمہ داریاں تقسیم فرما دی۔ حالات جو اتنے نازک تھے کہ وہ اگر عقل مند کتنا بھی ہوتا وہ شکست کھا جاتا، پست ہو جاتا، پیچھے کی طرف آ جاتا، ہمتیں جواب دے دیتی، مگر صحابہ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اگر انہوں نے دریاؤں میں جانے کا حکم دے دیا تو دریا ہمارے لیے ہموار ہو جائے گی۔ یقین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور ایسا کرم سبحان اللہ، اسی بدر کے موقع پر بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے۔ کیا یہ کم تھا کہ لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں؟ حضرت عکاشہ آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے لڑتے ہماری تلوار ٹوٹ گئی، آپ مجھے دے دیجئے۔ حالانکہ عکاشہ بھی جانتے ہیں کہ لشکر کے اندر اسلحے نہیں، ہتھیار نہیں، لڑیں گے کیسے؟ مگر عکاشہ عقل کہتی ہے ہتھیار نہیں، ایمان کہتا ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے، سارے خزانوں کے تو یہی مالک ہیں، جو چاہو ان سے مانگ لو۔ میدان جنگ میں حالت یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں لڑنے کے لیے، مگر ایمان یہ ہے کہ نہیں، ہم جن کے پاس گئے ہیں نا مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت عکاشہ گئے، رسول اللہ سے کہا، آقا نے ان کو انکار نہیں فرمایا، کھجور کی ایک ٹہنی دے دی، کھجور کی ایک ٹہنی۔ ارے کتنا بڑا بھی مرید اور پیر ہوں گے نا بگڑ جائیں گے، مذاق کر رہے ہو آپ؟ جنگ کا ٹائم ہے، دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ سے تلوار مانگا، آپ نے ٹہنی دے رہے ہو، لکڑی، یہ کس کام کی؟ ناراض ہو جائے گا۔ مگر وہ صحابی جانتے تھے کہ یہ ٹہنی رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہو کر آئی، یہ محبوب خدا کے ہاتھوں سے ہو کے آئی، ید اللہ فوق ایدیہم سے ہو کر کے آئی ہے، یہ عام ٹہنی نہیں ہے۔ وہ لے کر چلے بھی گئے میدان میں، اللہ کا فضل تو دیکھیے کہ وہ ایک شاندار تلوار بن گئی۔ لڑے بھی، جب تک وہ حیات رہے اسی سے لڑتے رہے، اور یکے بعد دیگرے وہ تلوار صحابہ کرام کے پاس پہنچتی رہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو ڈٹ جاؤ، اب حالات کیسے بھی ہوں ڈٹ جاؤ، پھر آپ دیکھو گے کیا ہوگا، تتنزل علیہم الملائکہ، جب آپ ڈٹ جاؤ گے نا تب فرشتے نازل ہوں گے، جب آپ ڈٹ جاؤ گے نا تب رحمت الہی اترے گی، جب آپ ڈٹ جاؤ گے نا تو زمین تمہارے لیے ہموار ہو جائے گی، جب آپ ڈٹ جاؤ گے نا تو زہریلی ہوائیں بھی آپ کے لیے ٹھنڈک محسوس ہوں گی، جب آپ ڈٹ جاؤ گے نا تو پروردگار عالم نا موافق چیز کو آپ کے موافق کر دے گا، جب آپ ڈٹ جاؤ گے نا تو لوگوں کے دلوں میں اللہ آپ کا رعب ڈال دے گا، جب آپ ڈٹ جاؤ گے نا تو زمینیں آپ کے لیے وسیع کر دی جائیں گی، لیکن پہلے ڈٹنا ہوگا، استقامت ہوگی۔ وہ 313 صحابہ ڈٹ بھی گئے، عمل کر کے دکھا دیا، اللہ نے کم و بیش 5000 صحابہ کو بدر میں اتار دیا، فرشتوں کو اتار دیا، 5000 فرشتوں کو، اور وہ آئے
اور عظیم کارنامہ انجام دیا۔ آج ہمارے پاس جس دولت کی کمی ہے نا وہ استقامت ہے۔ ہمارے لوگ شراب پی رہے ہیں، کیوں؟ سکون کے لیے۔ چرس، گانجا، نشے کی چیزیں، کیوں؟ اطمینان کے لیے، نیند اچھی آئے گی، اس کام کے لیے، اس کام کے لیے۔ تم مسلمان ہو، تمہارے نبی نے تو ہر نشے کی چیزوں سے روکا ہے۔ عقل پر جب پردے پڑیں گے نا تو تم اپنی عزت بھی نہیں بچا پاؤ گے، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت بھی نہیں بچا پاؤ گے۔ عقل بہت بڑی دولت ہے، عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی حفاظت کے لیے اسلام نے تمام نشے کو حرام کر دیا، تمام نشے سے روک دیا۔ مگر آج کا اگر جوان نشہ کر رہا ہے اور گندگیوں میں پڑا ہوا ہے، بستروں پہ پڑا ہوا ہے، تو اسے قوم کی کیا خبر ہوگی، اسے اپنے گھر کی کیا خبر ہوگی، اسے مذہب کی کیا خبر ہوگی، اسے اپنے آبرو کے بارے میں کیا علم ہوگا؟ دنیا جو کرتی ہے کرتے رہے، یہ نشے میں مست ہے۔ یاد رکھیں، جو قومیں نشے کی شکار ہو جاتی ہیں وہ قومیں ٹھوکروں میں گرا دی جاتی ہیں۔ اس لیے نشہ انتہائی تباہ کن چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ نشہ آور چیزوں سے اسی لیے روکا تھا کیونکہ اس کا اثر عقل پہ ہوتا ہے، اور جو چیز عقل کو زائل کر دے، عقل کو نقصان پہنچائے، اسلام میں وہ سرے سے حرام کر دی گئی۔ آج عقل ہوتی تو آپ قوموں کے حالات دیکھتے، آپ دیکھتے کہ آپ کی قوم کہاں کھڑی ہے، آپ دیکھتے کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، آپ دیکھتے کہ آپ کو جو عزت حاصل ہونی چاہیے تھی، دنیا کا ہر بندہ آپ کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہا ہے، اپنے ہی زمین پر آپ تنگ کیوں ہیں، زمینیں آپ کے قدموں کے تلے سے کیوں کھسک رہی ہیں، وبائیں آپ پر کیوں نازل کی جا رہی ہیں، ہر جگہ ذلت کی زندگی آپ کیوں گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے، مگر کہاں سے سوچیں گے؟ صبح نشہ کر لیا، دوپہر تک نہیں اترا، دوپہر کیا شام تک کے نہیں اترا، شام میں کیا اور سو گئے، قوم کی فکر کہاں سے ہوگی؟ یاد رکھیں، اسلام میں فرض کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے نا وہ مسلمانوں کی فکر ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی فکر کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں سوچے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سکون پہنچانے کے لیے کوئی راستہ ایجاد کرے۔ یہ بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے۔ ہم کہاں سوچیں گے؟ نہ ہم میں استقامت ہے، نہ ہم میں قومی غیرت ہے، اور نہ ہم میں ملی اتحاد ہے۔ عالم یہ ہے کہ ہر بندہ تقسیم ہے، گھر کی زندگی جہنم بن چکی ہے، معاشرے کی زندگی، محلے کی زندگی، آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جس حالت میں رہتے ہیں، ہم ماضی کو پڑھتے ہیں اور آج کے حالات دیکھتے تو تعجب ہوتا ہے۔ ہماری شریعت میں ہے کہ آپ جب گھر میں کچھ پکا رہے ہو نا اور اس کی خوشبو نکلے اور وہ پڑوس تک جائے تو تھوڑا سا بڑھا لیجئے تاکہ پڑوسی کو پہنچا دیجئے، ان کے بچے وہی کھائیں جو آپ کھا رہے ہیں۔ آپ گوشت پکا رہے ہیں، آپ کوئی اچھی غذا بنا رہے ہیں، اس کی خوشبو پھیلے گی، ہو سکتا ہے پڑوسی کو یہ میسر نہ ہو تو آپ پڑوسی کو بھی دے دیں۔ ہم تو دینا بہت دور کی بات ہے، ہم تو چھین بھی لیں گے اس سے۔ یہ ہماری حالت ہے میرے عزیز۔ جس دن سے ہمیں لوگوں کے بارے میں فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بھی ڈال دے گا۔ ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، پروردگار عالم ان کے دلوں میں جو بغض و کینہ اور نفرت ہوگی وہ نکال دے گا اور ان کے دلوں میں ہمارے بارے میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ پیغمبر اپنا راستہ نہیں بدلتے، لوگ خود اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ پیغمبر کائنات کی تعلیمات اس بات پر گواہ ہے کہ جو اس پر چلے گا انشاءاللہ کسی بھی حال میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ آج ادب مسلمانوں کی پہچان ہے، عدل مسلمانوں کی پہچان ہے، وفا مسلمانوں کی پہچان ہے، وعدہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ آج ایک بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ وعدہ کر کے پورا کرنا یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے۔ آج سب سے زیادہ وعدہ توڑنے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ ادب، ارے ہمارے دین میں تو اتنا زیادہ ادب ہے کہ ادب والی چیز کا تو ادب ہے ہی ہے، جو اس سے جڑ جائے ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ جس مذہب نے اتنا ادب سکھایا ہو، اگر آج کسی کو بے ادب کہا جاتا ہے تو مسلمان کو کہا جاتا ہے۔ بڑے کا ادب نہیں، ماں باپ کا ادب نہیں، اپنے سے بڑے بھائی بہن کا ادب نہیں، زبان ایسی استعمال کرتے کہ گھن آ جائے سن کر کے۔ آپ تو سوچئے نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے ہم مدینے کا احترام کرتے ہیں، مدینے کا ادب حضور کی وجہ سے۔
اب مدینے میں کیا کیا ہے؟ کانٹے بھی مدینے میں ہیں، پتھر بھی مدینے میں ہے، درخت بھی مدینے میں ہے، جانور بھی مدینے میں ہے، مگر ان سب سے محبت اور ادب اس لیے ہے کہ رسول اللہ کے شہر کے ہیں۔ جس مذہب نے اتنا ادب سکھایا، اس مذہب کے ماننے والے اگر اپنے ماں باپ کا ادب نہ کریں تو کتنی کم نصیبی ہے ان کی۔ آج ادب کے معاملے میں بھی ہم بہت زیادہ نیچے پہنچ چکے ہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں ایک عالم تھا کہ ہم بڑوں کو دیکھ کر کے ادب سے بیٹھ جاتے، ادب سے ان کا احترام کرتے، ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے، ان سے آنکھیں نہ ملاتے۔ لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، بیٹا باپ کو ڈانٹ رہا ہے، باپ بیٹے کو ڈانٹ نہیں ڈر رہا، بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے، مارے گا بیٹا۔ میرے عزیز، قوموں کی تباہی ایسے نہیں ہوتی۔ قومیں جب تباہ ہوتی ہیں نا تو وہ تمام اقدار کو کھو دیتی ہیں۔ ادب ہمارے اقدار میں سے ہے، وفا ہمارے اقدار میں سے ہے، وعدہ ہمارے اقدار میں سے ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے کھو دی۔ آج ہم اپنے بچوں کو شام کے وقت بٹھا کر کے ٹی وی ایک ساتھ دیکھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا ایک ساتھ بیٹھ کر کے کبھی آپ نے پوچھا بیٹا حضور کا نام کیا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا بیٹا حضور کے بیٹوں کا نام کیا تھا؟ حضور کی بیویوں کا نام کیا تھا؟ حضور کی بہن جو رضائی بہنوں کا نام کیا تھا؟ حضور کے چچاؤں کا نام کیا تھا؟ اچھا بیٹا بتا حضور کی عمر کتنی تھی؟ حضور پاک کا بچپنا کیسا تھا؟ جوانی کیسی تھی؟ ہم اگر گھر میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ کیا سالوں میں کبھی شاید ایسا ہوتا ہو۔ میرے عزیز، گھروں کا یہ حال ہے کہ گھروں کو ہم نے جہنم بنا رکھا ہے۔ ساری برائی کا اڈا ہمارا گھر ہے اور سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حسین ہو جائے، ہمارا بیٹا ولی ہو جائے، ہمارا بیٹا پہنچا ہوا بزرگ بن جائے۔ ایسے ہی مائیں بزرگ نہیں پیدا کرتی، اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے عظمتوں سے گزرنا بھی پڑتا ہے۔ 11ویں کا مہینہ بہت بعد آئے گا، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں ایک واقعہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کن کن راہوں سے گزرنے کے بعد کیسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک جوان شخص ہے، بھوکا پیاسا ہے، جا رہا ہے دریا کی طرف سے، بہت دور جا چکا، بھوک کی شدت ہے، اور اس نے دیکھا کہ دریا میں ایک پھل بہتا بہتا آ رہا ہے۔ دل میں خیال گزرا میں بھوکا ہوں اور بھوکے انسان کے لیے ایسا کرنا جائز بھی ہے۔ دریا میں جو پھل بہتا بہتا آ رہا ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، شرعاً اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس نے پھل کو اٹھا لیا، استعمال کر لیا۔ دل میں پھر خیال پیدا ہوا کہ نہیں یہ پھل کا کوئی مالک ضرور ہوگا، یہ پھل کسی درخت سے ٹوٹ کر گرا ہوگا، چلو پتہ لگائیں درخت کا مالک کون ہے، یہ پھل ہے کس کا۔ الٹا لوٹتا ہے اور پیدل چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں ڈالیاں اس دریا کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اندازہ لگا لیا کہ اسی درخت سے پھل ٹوٹ کر کے اس میں گرا ہے اور اس کو ہم نے استعمال کیا۔ جو ہے باغ کے مالک سے ملاقات کرنے کے بعد اپنی بات کو عرض کرتا ہے، بڑا ہوشیار تھا باغ کا مالک۔ اس نے کہا اچھا آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس کے لیے آپ کو فلاں کام کرنا پڑے گا، ہمارے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اس طرح کی اور شرطیں لگا دی۔ ایک پھل کھایا تھا، کوئی بہت بڑا جرم تو نہیں کیا تھا۔ آپ بھی جانتے ہو یہاں تو دریا میں بہتے بہتے پھل جا رہا تھا، کھا لیا تھا۔ لوگ ٹھیلوں سے پھل خریدتے جیب میں ڈال لیتے ہیں، جھولے میں ڈال لیتے ہیں، یہ ہماری قوم کی حالت۔ میرے عزیز، وہ جوان کتنا عظیم ہوگا کہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے اور سزا بھی قبول کر رہا ہے۔ سزا دینے والے بھی کتنے عظیم تھے، چہرہ دیکھ کر کے پہچان لیا اور اس کے بعد سزا کو متعین کر دیا۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، لمبا عرصہ گزرنے کے بعد باغ کے مالک نے کہا اے جوان میری خواہش ہے کہ تو میری بیٹی سے شادی کر لے۔ ارے ایک پھل کھایا تھا، اتنی سزائیں کم ہیں؟ کئی سال تک باغ کی رکھوالی کرائی، کئی سال تک خدمت کروایا، اب کہہ رہے ہیں میری بیٹی سے شادی کر لے۔ اور بیٹی بھی کیسی؟ اپاہج ہے، معذور ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، ایسی بیٹی سے شادی کر لے۔ مگر کیا نوجوان تھا، کتنا سمجھدار تھا، اس نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ ایک پھل بغیر پوچھے کھا لیا تھا تو اتنے دن تک، سال تک، اتنے سالوں تک باغ کی رکھوالی بھی کیا اور لنگڑی لولی اپاہج لڑکی سے شادی کے لیے تیار بھی ہوا۔ شادی کر دی گئی، مختصر یہ عرض کر دوں آپ کو، شادی بھی ہو گئی، ملاقات بھی ہوئی۔ وہ جوان کوئی اور جوان نہیں تھا، وہ غوث اعظم کے ابو تھے، اور وہ خاتون کوئی اور خاتون نہیں تھی، وہ غوث اعظم کی امی تھی۔ جب ماں اتنی پاکیزہ اور باپ اتنے عظیم ہوتے ہیں نا تو گود میں پلنے والا بچہ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔
पहले माओ का गोद तो बन जाए, फिर आपकी गोद में पलने वाला बच्चा खुद ब खुद अजीम होगा। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, आज कौम मुस्लिम की बेबसी और बेकसी को देखकर ये अर्ज़ करूँगा कि पलट आओ पीछे की तरफ, चलो अपने असलाफ के रास्ते पर, आ जाओ बुजुर्गों के रास्ते पर। आज से ही अहद कर लो कि इस्लामी तरीक़े पर हम चलेंगे, इस्लामी रविश पर हम चलेंगे। इज़्ज़त अल्लाह के हाथ है, ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ है। वो सूखी रोटी खिलाकर भी इज़्ज़त दे सकता है और वो महल में रख कर भी जलील कर सकता है। कैसा खुदा है देखो तो सही। यजीद को तख्त पर बिठाया, हुसैन को तलवार के नीचे कर दिया। दुनिया ये समझ रही है तख्त पर बैठने वाला इज्जत पा चुका, तलवार के नीचे लेटने वाला कब इज्जत वाला है। मगर खुदा जानता है वो रब है, तलवार के नीचे हुसैन को करके इज्जत दे दिया और तख्त पर बिठाकर यजीद को जलील कर दिया। वो जब जलील करने पे आएगा ना तो हुकूमत दे के भी जलील कर सकता है, दौलत दे के भी जलील कर सकता है, ताकत दे के भी जलील कर सकता है। अजीब बात है, नारे नमरूद में इब्राहीम को डाला गया। अजीब कैफियत है। नमरूद को शिकस्त देने के लिए ऐसा बादशाह जो पूरी दुनिया का बादशाह था, 4 बादशाह पूरी दुनिया के हुए, उसमें नमरूद है। पूरी दुनिया के बादशाह को जलील करने के लिए, शिकस्त देने के लिए अल्लाह ने कोई लश्कर नहीं भेजा, कोई फौज को नहीं भेजा, एक मच्छर भेज दिया। कैसा खुदा है वो। एक बादशाह को मच्छर से मार के बता रहा है हम चाह लें तो तख्त पर बिठा के भी जलील कर सकते हैं और हम चाह लें तो आग में डालकर भी बचा सकते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत कपड़े से नहीं है, तुम्हारी इज्जत मकान से नहीं है, तुम्हारी इज्जत ताकत से नहीं है, तुम्हारी इज्जत दौलत से नहीं है, तुम्हारी इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत से है, इश्क़ रसूल की वजह से है। तुम्हारे दिल में इश्क़ रसूल आ जाए, तुम्हारे कपड़े पेवंद लगे हों, मैले कपड़े हों, इंशाअल्लाह उसके बावजूद दुनिया तुम्हारे कदमों के पीछे पीछे रहेगी। ये दावा बगैर दलील के न रहे, इसलिए एक वाक़या बताता हूँ। उस वाक़ये को आप जान करके हकीकत जानेंगे कि इज्जत हकीकत में है क्या। आज हमारे कुछ नौजवान ये समझते हैं चलो जल्दी से एक ताकत जमा कर लें, सियासी पार्टियों में आ जाएं, इज्जत मिल जाएगी। चलो शानदार महल बना लें किसी बड़े शहर में, इज्जत मिल जाएगी। आलीशान गाड़ियाँ ले लें, इज्जत मिल जाएगी। इसे इज्जत नहीं कहते, इज्जत और चीज़ है। वो रब है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से पार किया और फिरौन को डुबो के मार दिया, बादशाह को ऐसा जलील किया। तो रब है, वो इज्जत देने पे आएगा तो पेबंद लगे कपड़े वाले को वो इज्जत देगा जो बादशाह वक्त को भी नहीं हासिल है। ये तो दुनिया की बात हुई, आखिरत की बात सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया में जो ईमान वाले गरीब रहे, परेशान रहे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें वो अजीम मनसब देगा कि उनसे सवाल करने वाले पूछेंगे कि ये बादशाह लोग हैं? कहेंगे नहीं, बादशाह नहीं, ये नबी हैं। कहा नबी भी नहीं, सहाबी हैं। सहाबी भी क्या है? कहा उम्मते मोहम्मद के ये गरीब लोग हैं जो गुर्बत में तो रहे पर ईमान का सौदा न किया, अल्लाह ने आज उनको ये इज्जत अता फरमाई है। ये आखिरत का, दुनिया का आप सुने। उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी ये पहले इस्लाम नहीं लाए थे, मक्का में थे। जब रसूलुल्लाह हिजरत करके मदीना आ गए और गज़वा खंदक हुआ तो खंदक की खुदाई हुई, मदीना के चारों तरफ खंदक खोद दिया गया ताकि दुश्मन अंदर मदीना में दाखिल होकर हमला न कर सके। खंदक खोद रहे थे, खंदक को खोदते खोदते एक पत्थर आ गया, बहुत बड़ा पत्थर। सहाबा कराम उसको तोड़ने लगे, तोड़ नहीं पाए, हुजूर के पास चले गए। अब मज़े की बात सुनिए आप, सहाबा बड़े अजीब थे। उनके ईमान को पढ़ने के बाद एक हरारत पैदा होती दिल के अंदर। कैसे लोग थे, जब 15, 20, 25 लोग मिलके एक पत्थर नहीं तोड़ पा रहे हैं तो भला नबी अकेले कैसे तोड़ पाएंगे? मगर नहीं, वो जानते थे नबी हैं। हम 15, 20 और हैं पर ये नबी हैं। वो सारे के सारे हुजूर के पास, या रसूलुल्लाह एक पत्थर आ गया है, वो टस से मस नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने तेशा हाथ में लिया, आए, आस्तीन हल्की सी ऊपर की, एक ही बार तो मारा, चकनाचूर हो गया। यानी क्या समझे, नबी की ताकत भी दुनिया की ताकत से अलग होती है। सहाबा ने ये नहीं सोचा कि हम 15-20 मिलकर जो काम नहीं कर पा रहे, नबी अकेले कैसे कर लेंगे। वो जानते थे ये रब के महबूब हैं, इनके इशारे से भी काम हो सकता है। उन्होंने अपनी कोशिश कर ली। अल्लाह के नबी जब पत्थर पे मारा वो चकनाचूर हो गया, उससे चिंगारी निकली, एक रोशनी निकली। अब पोजीशन देखिए आप,
تاکہ آپ کو رسول اللہ پر محبت اور ایمان و عقیدے کے بارے میں معلوم ہو۔ عالم یہ ہے کہ مسلمان اپنے شہر میں اپنے آپ کو قید کر رہے ہیں کھڈا کھود کے۔ پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس تقریباً 1200 یا 1300 افراد ہیں جو بھوکے پیاسے ہیں، کھانے کو نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر اس دن 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، خود رسول اللہ کا یہ حالت ہے، اور کئی صحابہ کوئی 1 پتھر کوئی 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے۔ ایسے عالم میں پتھر پہ مار دیا، چنگاری نکلی۔ اب اللہ کے نبی کا ارشاد فرمایا میرے صحابہ مبارک ہو، ان قریب تم قیصر کو بھی فتح کر لوگے، کسریٰ کو بھی فتح کر لوگے۔ بھلا پیشن گوئی کرنے والا جب پیشن گوئی کرتا ہے نا تو حالات دیکھ کر کے پیشن گوئی کرتا ہے، پہلے بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے، پھر کچھ کہتا ہے۔ مگر یہ نبی ہیں، عالم یہ ہے کہ بھوکے پیاسے ہیں، مگر پیشن گوئی ایسی کر رہے ہیں کہ قیصر اور کسریٰ تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ صحابہ کو شک نہیں ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یقین ہے کہ قیصر بھی ہمارے قدموں میں ہوگا اور کسریٰ بھی ہمارے قدموں میں ہوگا۔ بھلا ایک بھوکا پیاسا آدمی یقین کر سکتا ہے؟ میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ ہمارے ملک کے بادشاہ بنیں گے تو آپ مذاق اڑا لو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آثار بھی تو ایسے نہیں ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مگر وہ صحابہ کا ایمان و عقیدہ تھا، انہوں نے قبول کیا۔ رسول اللہ کے منہ سے یہ بات نکلی تھی، مدینہ میں تو پھیل ہی گئی، مکہ تک پہنچ گئی۔ مکہ کے سردار جمع ہوئے، عروہ ابن مسعود ثقفی کو مدینہ بھیجا، کہا جاؤ ہم نے سنا ہے کہ محمد یہ کہہ رہے ہیں ایران اور روم کو مسلمان فتح کر لیں گے۔ اتنا بڑا دعویٰ انہوں نے کیسے کر دیا؟ ہو سکتا ہے مدینہ جانے کے بعد انہوں نے کوئی قلعہ بنایا ہو، کوئی لشکر تیار کیا ہو، اسلحوں کا کوئی ڈھیر تیار کیا ہو، کوئی بہت بڑی طاقت اکٹھا کر لی ہو۔ جاسوسی کے لیے حضرت عروہ بن مسعود کو بھیجا، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ مدینہ میں آئے، مدینے کا جائزہ لیا، پورے مدینے میں گھومتے رہے۔ اس وقت مدینہ ایک گاؤں تھا، اتنا بڑا شہر جیسا آج ہے ایسا نہیں تھا، ایک گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا۔ مدینے میں گھومتے رہے، انہیں کوئی قلعہ نظر نہیں آیا، کوئی لشکر نظر نہیں آیا، اسلحوں کا کوئی انبار نظر نہیں آیا۔ اب سوچنے لگے کہ آخر محمد رسول اللہ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ قیصر اور کسریٰ جانتے ہیں کیا ہے؟ روم اور ایران۔ جیسے آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا سپر پاور ہے، ایسے اس زمانے میں روم اور ایران دنیا میں سب سے بڑے سپر پاور تھے۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جائزہ لیا، گھومتے گھومتے رہے۔ ظہر کی نماز کا غالباً وقت ہوا، اذان ہوئی، صحابہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے مسجد کی طرف، چلے مسجد کی طرف، اور اس کے بعد یہ بھی آئے، جاسوسی کرنے آئے تھے۔ یہ جاسوس تھے مکہ کے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے زمین پر بیٹھا ہوا ہے، کسی چیز کو بچھا کر کے، بوریا وغیرہ جو بھی ہوگا اس زمانے کا، بچھا کر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وضو کر رہا ہے۔ کوئی اور شخص نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے۔ کیا دیکھا کہ جب حضور وضو کر رہے ہیں تو صحابہ دائیں بائیں آگے پیچھے باقاعدہ جیسے چاند کے ارد گرد ستارے رہتے ہیں نا، ایسے صحابہ جھرمٹ لگائے کھڑے ہیں۔ اور جب حضور پانی ہاتھ میں لے کر دھلتے ہیں تو پانی گرنے نہیں دیتے، اس سے پہلے پہلے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور کوئی چہرے پہ مل لیتا ہے، کوئی پی لیتا ہے، کوئی سینے پہ لگا لیتا ہے، کوئی اپنے بھائی کو دے دیتا ہے۔ جس صحابی کو وہ پانی نہیں ملتا، دوسرے صحابی کے بھیگے ہاتھ پہ ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ بڑی عجیب حالت تھی۔ وہ دیکھنے لگا کہ وضو کے پانی کا یہ احترام، وضو کے پانی کا یہ ادب کہ اپنے نبی کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو ماننے والے زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ حیران ہوئے، واپس گئے مکہ، اور مکہ جانے کے بعد سب سے پہلے مکہ کے سرداروں سے کہا خبردار تم محمد سے جنگ مت کرنا، شکست کھا جاؤ گے۔ کہا کیا دیکھ کے آ گئے؟ لشکر بہت زیادہ، کا کچھ بھی نہیں، اسلحے کا کچھ بھی نہیں، قلعہ کا وہ بھی نہیں۔ تو کہا کس بنیاد پہ کہہ دو؟ کہا میں اتنا کہہ رہا ہوں سن لو، تم نے مجھے ایران بھی بھیجا ہے اور روم بھی بھیجا ہے، ہم نے ایران کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے اور روم کے تاجدار کو بھی دیکھا ہے۔ جب تک یہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں تب تک تو ان کا احترام ہوتا ہے، لیکن جب تخت سے نیچے آتے ہیں ان کا احترام نہیں ہوتا۔ ہم نے مدینے میں ایک ایسے بادشاہ کو دیکھا ہے جو تخت پہ نہیں بیٹھا ہے، تاج نہیں پہنا ہے، بوریے پہ بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کے ماننے والے اتنا احترام کر رہے ہیں کہ اس کے بدن سے لگے ہوئے پانی کو بھی زمین پر گرنا
آپ پسند نہیں کرتے، بتاؤ جو اپنے نبی کے پانی کو بھی زمین پر نہ گرنے دے، ان کا خون بہتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ اپنی جان دے دیں گے مگر نبی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر حیرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی۔ یہ ہمارا وقت تھا عشق رسول کا۔ دشمن دیکھ رہا ہے کہ یہ نہتھے ہیں، دشمن جانتا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، مگر دشمن کو بھی معلوم ہے ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ محبت رسول محمد الرسول اللہ کا عشق ہے۔ اب پھر آگے بتاتا ہوں یہ ہوا کیسے۔ حضور کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ مسلمانوں نے ہر دور میں عشق رسول کو ہی آگے رکھا، محبت رسول کو ہی آگے رکھا، اور اسی بنیاد پر دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتے رہے۔ فرانس میں ایک مرتبہ اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی، بہت بڑا کانفرنس ہوا۔ کانفرنس کس بات کا تھا؟ کانفرنس اس بات کا تھا کہ دنیا میں بہت سی قومیں پیدا ہوئیں اور ختم ہو گئیں، ایک مرتبہ ان کو ٹھوکر لگی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ بہت سی قومیں آئیں اور آج نسیم منسیہ ہو گئیں، تاریخ میں ان کا نام تو باقی ہے پر دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ مسلمان کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں؟ یہ ان کی سوچ تھی، وہ سوچ رہے تھے ساری قومیں ختم ہو جاتی ہیں، جب بھی کسی قوم کو ختم کرتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، زمینیں برباد کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمان بڑی عجیب قوم ہے، یہاں مارو تو وہاں نکل اٹھتے ہیں، وہاں مارو تو یہاں پھیل جاتے ہیں، یہاں کم کرو تو وہاں بڑھ جاتے ہیں، یہاں ڈوبے تو وہاں نکلے، یہ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ اس بات پر بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے دانشور بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے کہ آخر مسلمان ختم کیوں نہیں ہو رہے، ان کے ختم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی بہت سی طاقتیں، بہت سی قومیں تباہ ہو گئیں، مسلمانوں کے پنپنے کی وجہ کیا ہے؟ خیر ہر ایک نے اپنا مقالہ پڑھا، ایک نے اپنی بات کہی، بڑی زبردست بات کہی تھی اور وہ نس پکڑ لے گیا۔ اس نے کہا سنیے، مسلمان کیوں نہیں ختم ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی قوم اپنا شہر بدلتی ہے نا تو اپنی پہچان بدل دیتی ہے۔ سنیے دھیان سے آپ، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے نیچے پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا سنیے، دنیا میں دستور یہ ہے کہ جب دوسرے قوم کے لوگ اپنا شہر بدلتے ہیں تو اپنا نام بھی، اپنا کلچر بھی، اپنا پہناوا بھی، اپنا کھانا بھی، اپنا بول چال بھی بدل دیتے ہیں۔ عجیب حالت ہے، یہاں کا شخص کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہاں کی بولی بولنے لگتا ہے، وہاں کی وضاقتہ لباس کو پہننے لگتا ہے، وہاں کی چیزوں کو پسند کرنے لگتا ہے، وہاں کی بولی بولنے لگتا ہے۔ مگر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، یہ اپنا نام نہیں بدلتے، اپنا پہچان نہیں بدلتے، اپنی بولی نہیں بدلتے، اپنا لباس نہیں بدلتے۔ ارے مکہ میں ہے تو بھی محمد نام ہے اور ہند میں ہے تو بھی محمد نام ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں جائیں، یہ اپنے ناموں سے بھی اپنے اسلام کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ان کے نام جڑے رہتے ہیں، یہ ناموں سے بھی اپنے نبی کا نام جدا نہیں کر پاتے۔ ایک تو یہ وجہ یہ ہے کہ اپنے ناموں سے یہ باقی ہیں۔ بھائی دیکھیے نا، کتنے بچوں کا نام محمد ہے، احمد ہے، عبداللہ ہے، عبد النبی ہے، عبد المصطفیٰ ہے۔ اس طرح کس نے کئی مثالیں پیش کر دی دنیا بھر کی۔ اس کے بعد کہا سنیے دوسری بات، لباس۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے مگر وہ اسلامیات سے سمجھوتا نہیں کرتا، اللہ کے نبی کو جو پسند ہے وہی اس کو پسند ہے۔ وہ کسی بھی معاشرے میں رہے، جو اس کے نبی کو پسند وہی اس کو پسند، اسی لباس کو پہننا وہ پسند کرے گا، اسی لباس کو وہ خرید و فروخت کرے گا، اسی لباس کو وہ زیب تن کرے گا۔ وہاں کا معاشرہ، وہاں کا ماحول اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ دو چیزیں کہا، تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنے بول چال میں بھی اپنے اسلام کو باقی رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ مکہ کا مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مدینہ کا مسلمان کیا بولتا ہے؟ السلام علیکم۔ اور ہند کا مسلمان، بنگلہ دیش کا مسلمان، امریکہ کا مسلمان، تو ایک ہی آواز جو ان کے نبی نے طریقہ سکھایا تھا، دنیا بھر میں مسلمان اسی طریقے پر چلتے ہیں، صبح سے شام تک انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ الفاظ صبح سے شام تک وہ ہزاروں بار بولتے رہتے ہیں۔ بتاؤ، یہ اپنے نام سے اپنے نبی کا نام جدا نہیں کرتے، اپنے لباس سے اپنے نبی کا نام جدا نہیں کرتے، اور اپنی بول چال میں اپنے نبی کے انداز کو جدا نہیں کرتے۔
کھانے پینے کا یہ حال ہے کہ ان کے نبی نے فلاں فلاں چیز سے روک دیا، یہ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں ان چیزوں کو نہیں کھاتے۔ یہ مسلمانوں کی 4 سے 5 چیزیں ہیں جو ان کے پنپنے کی وجہ ہے، یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ افسوس یہ کہ دشمن نے جب ان چیزوں کو پرکھ لیا نا، تو پرکھ لینے کے بعد آج اسی پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو سرے سے ان 5 چیزوں سے دور کر دیا، 4-5 چیزوں سے۔ آج مسلمان اسلامی نام رکھنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے دادا کا نام اسلامی نام تھا، ہمارا نام اسلامی نہیں۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو نام نیا پوچھ رہے ہیں، بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کوئی عجیب و غریب نام چاہیے ان کو، حالانکہ اسلامی نام ہونا چاہیے تھا کہ محمد نام ہو، عبد النبی نام ہو، احمد حسین نام ہو، محمد حسین نام ہو، غلام حسین نام ہو، عبد القادر نام ہو، عبداللہ نام ہو، عبد الرحمن نام ہو، مگر نہیں، ہم نے سب سے پہلے دشمنوں کی چال کے شکار ہوئے، نئے نام چاہیے۔ اچھا، یہ نیا نام کا دماغ میں لوگوں کے آیا کیسے؟ میں خود بھی کئی چیزوں میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے، چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں۔ کچھ بابا لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا فلاں دن پیدا ہوا نا، اس کا نام الف سے ہونا چاہیے، فلاں تاریخ میں ہونا ہی نہیں، اس کا نام نون سے مت رکھنا کبھی، اس کا نام لام سے رکھنا، یعنی کچھ اس طرح کا ہے۔ حالانکہ اسے کوئی تعلیم نہیں، اسلام میں ایسی کوئی تعلیم، یہ شیطانوں کی چالیں ہیں اور یہ شیطانوں کے نمائندے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بچوں کو اسلامی نام رکھنے سے روک رہے ہیں۔ ایک وجہ نمبر 2 سنیے، اگر کسی نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا اسلامی، مان لے نام رکھا عمر، کیا نام رکھا؟ محمد عمر، محمد حضور کی نسبت سے، عمر فاروق اعظم کی نسبت سے، کتنا اچھا نام ہے ماشاءاللہ۔ اب وہ بچہ بیمار پڑ گیا، اللہ کی مرضی، بیمار تو ہونا ہے، ہر صحت مند بیمار ہوتا ہے، ہر ایک کو بیماری آتی ہے اور جاتی ہے، وہ بیمار ہو گیا۔ اب وہ جائے گا بابا کے پاس، بابا جی یہ بچہ بڑا روتا ہے، نام کیا ہے اس کا؟ محمد۔ اچھا، اوہو اتنا ہارڈ نام رکھ دیا آپ نے، ارے عمر نام بہت جلالی نام ہے، یہ نام مت رکھو، یہ بچہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، نام چینج کر دو۔ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، ارے ظالم، وہ عمر فاروق اعظم کی نسبت سے رکھا ہے، یہ نام کی نسبت سے شفا ملتی ہے، نام کی نسبت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، نام کی نسبت سے کئی مرضوں کا علاج ہوتا ہے، تو نام بدلنے کی بات؟ نہ جانے کتنے ایسے ڈھونگی بابا گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے جو بچوں کا اسلامی نام بدل رہے ہیں، یہ ایجنٹ ہیں غیروں کے، یا تو جان بوجھ کر ہیں یا انجانے پر ایجنٹ ہیں غیروں کے، یہ نام بدلنے پہ لگے ہوئے۔ چوتھا طریقہ سنیے آپ، ہمیں اپنے بچوں کا جو نام رکھنا ہے نا، وہ ستارے کے حساب سے رکھنا ہے۔ ستارہ کون سا ہے؟ یہ علم نجوم میں آتا ہے یہ سب۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آپ ستارہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کا بچہ ہوا محمد الرسول اللہ کا، یہ امتی ہے، آپ کا بعد میں ہے، پہلے اپنے نبی کا ہے، آپ کا بعد میں ہے، پہلے یہ اپنے خدا کا ہے، آپ کا بعد میں ہے، پہلے یہ اسلام کا بچہ ہے۔ اس کا ایسا نام رکھو کہ آپ رہو یا نہ رہو، یہ نام بتا دے کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا، بچے کا نام بتا دے کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر اگر اپنے بچوں کا نام رکھا آپ نے غلام عبد القادر، کیا نام رکھا؟ آپ کا انتقال ہو گیا، زمانہ بچہ بوڑھا ہو گیا، جب بھی اس کا نام کوئی لے گا تو کیا کہے گا؟ غلام تو ہم سمجھ جائیں گے کہ عبد القادر کا غلام، اس کا مطلب باپ کا عقیدہ غوث اعظم والا تھا، باپ کا عقیدہ غوث اعظم والا تھا۔ تو اس طرح سے باپ کا عقیدہ تو معلوم ہی ہو جائے گا، بیٹے کی نسبت بھی معلوم ہو جائے گی۔ اپنے بزرگوں کے نام سے نام رکھنے کے بجائے نئے نام رکھنے والوں بہت دور چلے جاؤ گے۔ اسلامی نام کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ تیاری کی گئی تاکہ مسلمان جو سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ نام ہے وہ محمد ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ جو نام اللہ کو محبوب ہے وہ محمد ہے۔ ہر بچے کا نام محمد ہونا چاہیے، بولنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیجیے مگر محمد نام ہو، اپنے نبی سے اپنی نسبت کو باقی رکھیں۔ بہرحال یہ ایک چیز ہوئی، دوسری چیز پہ آ جائیے، بول چال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ آج سے نہیں، رسول گرامی وقار سے ہے۔ اب یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا طریقہ ہے، مگر کیا ہوا؟ آج مسلمان اپنے ننھے سے بچے کو گود میں لیتا ہے، گلیوں میں نکلتا ہے، سامنے سے کوئی آ رہا ہوتا ہے، بچے کو بجائے سلام سکھانے کے بیٹا ٹاٹا بول دے، بائے بائے بول دے، بیٹا گڈ نائٹ بول دے،
ایک مسلمان کو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے تھا، اپنے بچے کو السلام علیکم سکھانا چاہیے تھا، وعلیکم السلام کی تعلیم دینی چاہیے تھی۔ یعنی ہم غیروں کے شکار ہو چکے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پستی میں جا رہے ہیں، ہم نے خود پستی کو قبول کیا ہے۔